يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، اب تک جو ہم منتخب نصاب کا مطالعہ کر چکے ہیں اس میں پہلا حصہ جو 4 جامع اسباق پر مشتمل تھا. ہمارا یہ نصاب آپ کو علم میں ہے سورہ والعصر کی بنیاد پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. راہ نجات وہ ان 4 عنوانات پر مشتمل ہے. ان 4 چیزوں پر عمل ہوگا، یہ موجود ہوں گی تو آخرت میں کچھ کامیابی کا تصور کیا جا سکتا ہے. ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق و تواصی بالصبر. چنانچہ ہمارا پہلا حصہ 4 جامع اسباق پر، اس کے بعد دوسرا حصہ جو تھا وہ مباحث ایمان پر مشتمل تھا. ایمان کی حقیقت کیا ہے، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اس کے بعد سورہ نور کے 5واں رکوع، پھر سورہ تغابن، سورہ قیامہ. یہ سارے اسباق ہم نے ان میں مطالعہ کیا ہے. اس کے بعد ہے مباحث عمل صالح. یہ گویا کہ تیسرا حصہ ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم نے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی آیت نمبر 19 تا 35 مطالعہ کی، جو کہ انفرادی طور پر تعمیر سیرت کا پروگرام، قرآن مجید کا جو پروگرام ہے اسے بیان کرتی. اس کے بعد دوسرا سبق ہمارا اس حصے کا سورہ فرقان کا آخری رکوع تھا کہ وہ تعمیر شدہ شخصیت یعنی قرآن کا انسان مطلوب، جسے ہم نے اقبال کا مرد مومن بھی قرار دیا تھا، اس کی تعمیر شدہ شخصیت میں کیا کیا مظاہر نظر آتے ہیں. وہاں اسے پکارا گیا عباد الرحمن کے نام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمان کا بندہ، محبوب بندہ، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جس میں عاجزی، انکساری اور تواضع اور فروتنی پیدا ہوتی، اور اس کے دیگر خصائص جو ہیں وہ بیان کیے گئے. پھر انفرادی اسٹیج سے اٹھ کے پہلا مرحلہ معاشرت کا وہ ہے خاندان، جس کے ضمن ہم نے سورہ تحریم کا مطالعہ کیا. اب خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے معاشرہ، یا جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں سماج. اس سماج کے لیے کیا ہدایات ہیں، یہ ہمارا آج کا سبق ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 پر مشتمل ہے. یہ تو ہو گیا اس رکوع کا تعلق ہمارے اس نصاب کے ضمن میں کہ یہ کہاں آ کر کے فٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ نوٹ کر لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے احکامات اشارہ، جسے آج کل ہم کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختی پہ لکھی ہوئی شکل میں دیے گئے تھے،
اس کا یہ خلاصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پر اس مقام میں رکھ دیا، یعنی سورہ بنی اسرائیل کے رکوع 3 اور 4 کی شکل۔ یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ بنی اسرائیل یہ ہجرت سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال قمری وحی کے نزول کے بعد مکہ میں گزارے اور اس کے بعد ہجرت ہوئی ہے۔ ہجرت جب ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہونے کو جا رہی ہے۔ اس ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور کیا ہوگا، وہ کون سی سماجی اور معاشرتی اقدار ہیں جو دین اسلام اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں رائج کرنا چاہتا ہے، جس ہم آج اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ سوشل ویلیوز کون سی ہیں جنہیں اسلام اپنے معاشرے میں چاہتا ہے کہ رائج ہوں، اور وہ سوشل ایولز یا وہ معاشرتی اور سماجی برائیاں جنہیں اسلام اپنے معاشرے سے ایریڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے۔ گویا کہ اسے ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ منشور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی معاشرت کے لیے کیا ہے، وہ اس مقام پہ بیان کر دیا گیا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ مدینہ میں آ کر کے جو سب سے زیادہ سخت واسطہ پڑنے والا تھا وہ تھا یہود سے، جو کہ بنی اسرائیل کا ایک حصہ تھے، اور یہ وہ تعلیمات جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابدی طور پر انسان کو عطا فرمائیں، یہ وہ تعلیمات ہیں جو کسی بھی معاشرے کے لیے تبدیلی نہیں ہوتی، یہ وہی ہیں جو کہ ہر معاشرے میں رائج ہونا چاہیے، کیونکہ اصل دین اسلام ہے اور اسلام ہی کو رائج کرنا مقصود ہے، اسلام ہی کا نظام عدل و قسط رائج کرنا مقصود ہے۔ لہٰذا وہ معاشرہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پاکیزہ معاشرہ ہو سکتا ہے، اس میں سوشل ویلیوز اور سوشل ایولز کی جو صورتحال ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں رکوع نمبر 3 اور 4 میں بیان کی گئی، جو ہمارے آج کا موضوع ہے۔ اب ان آیات کا ایک ترجمہ جو ہے رواں وہ کر لیجئے۔ یہ 2 رکوع ہیں اور دونوں رکوع میں آپ دیکھیں اسے ایک خاکہ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کیا کیا عنوانات ہیں جو یہاں موجود ہیں۔ اول اور آخر توحید، چنانچہ فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، قضا کہتے ہیں لکھ دینا، یہ تو گویا کہ لکھ دیا، فیصلہ کر دیا گیا کہ مت بندگی کرو کسی کی سوائے اللہ کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ یا نیک سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، اکیلا بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں اگر اللہ نے دونوں کو زندگی عطا کی ہو اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو چاہے ایک ہو چاہے دونوں ہوں، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک مت کہو، یعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ اور بڑے اکرام کے ساتھ، بڑی احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، اور اس کے ساتھ ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے ہر وقت انتہائی بزرگی اور احترام کے ساتھ بیعت کرو، نرمی سے، ادب سے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے شانے انتہائی نیاز مندی سے جھکا کر کے رکھو۔ ایک ہوتا ہے ایک اکڑ کے انسان کا کھڑا ہونا، ایک ہے عاجزی کے ساتھ، والدین سامنے ہوں اور بزرگی کی حالت میں ہوں تو اس میں اپنی جوانی مت دکھاؤ، بلکہ جھک کے ذرا کھڑے ہو، یہ نیاز مندی کا انداز ہے کہ میں اولاد ہوں، وہ میرے والدین ہیں، پتہ چلے وہ والدین ہیں، تو نیاز مندی سے اپنے شانے جھکا کر رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر اپنے رب سے دعا کرتے رہو کہ اے رب ہمارے ان پہ رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا تھا۔ اس کی تشریح انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے، تمہارا رب اس بات کو خوب جانتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے، تمہارے جی کی کیفیت کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً نیکی کے رستے پر ہو، نیک ہو،
اچھی نیت رکھتے ہو فإنہ کان للأوابین غفورا، تو جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ رجوع کرنے والوں کے حق میں بہت ہی مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا۔ وآت ذی القربى حقہ، اور رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، والمسکینہ، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، اور اپنی دولت کو نمائش کے لیے، نمود و نمائش کے لیے خرچ مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ اپنے مال و دولت کو نمود و نمائش کے لیے ناجائز اڑاتے ہیں وہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے پروردگار کا انتہائی ناشکر ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑے اس لیے کہ تم خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو اس وقت، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے انتہائی نرمی سے بات کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی انشاءاللہ تشریح میں بات سامنے آئے گی۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنی گردن کے ساتھ باندھ ہی لو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اتنا کھول دو، کھلا چھوڑ دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تمہیں پھر بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر کے اور عاجز بن کر۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب رزق کو کشادہ بھی کرتا ہے اور ناپ تول کے بھی دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور یقیناً اپنے بندوں کے حالات سے وہ باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی تو ہم دے رہے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا، بہت بڑا جرم ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور بدکاری کے تو قریب بھی مت پھٹکو۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی گھناونا اور گندا رستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، ومن قتل، مگر حق کے ساتھ۔ ومن قتل مظلوما، پر جو کوئی مظلومانہ قتل کر دیا جائے، فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار عطا کیا ہے اس کا قصاص لینے کا، بدلہ لینے کا۔ فلا یسرف فی القتل، لیکن اسے بھی چاہیے کہ وہ اس کے قتل کرنے میں اسراف نہ کرے۔ انہ کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے تو مال کے قریب مت پھٹکو، الا باللتی ہی احسن، مگر بہترین طور پر، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے وعدے، اپنے معاہدے پورے کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، یقیناً عہد کے بارے میں بھی باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا تم سے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب ناپ کر دو تو پیمانہ پورا بھرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تولو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی عمدہ طرز عمل ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور دیکھو اس چیز کی ہرگز پیروی مت کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً تمہاری سماعت، بصارت اور قلب و ذہن کی جو صلاحیتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، باز پرس ہوگی۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، یقیناً نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، تمہارے پاس اتنی قوت ہے، اور نہ ہی تم اونچائی اور بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان تمام باتوں میں جو برائی کے پہلو ہیں
وہ تمہارے رب کو ناپسند ہیں، بلکہ کہنا چاہیے انتہائی ناپسند ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ باتیں جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہیں، اور یہ حکمت اور دانائی پر مشتمل ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا بیٹھنا۔ فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، پھر جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جائیں۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا تمہارے رب نے تمہیں تو چن لیا بیٹوں کے لیے اور اپنے لیے خود ملائکہ کی صورت میں بیٹیاں بنا لی؟ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم ایک بہت بڑی بات، بہت جسارت کی بات ہے جو زبان سے نکال رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی ہدایات اور کون سی اہم ترین معاشرتی اچھائیاں اور برائیاں ہیں جن کی فہرست یہاں دے دی گئی۔ اب ایک ایک کر کے ذرا اس پر غور کیجیے۔ سب سے پہلے بات آئی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دو ہدایات اس میں ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کو الگ کر لیجئے، اور سب سے پہلے اول اور آخر، جیسے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں جو انفرادی تعمیر سیرت کا پروگرام تھا، اس میں اول و آخر کیا شے تھی؟ نماز۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ خاشعون، اور اختتام ہوا تھا والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اسی طرح سورہ معارج میں بھی یہی مضمون آیا، اول و آخر نماز، اور درمیان میں جو ہے گویا نماز ایک حصار ہے جو کہ تعمیر سیرت کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مومن کی زندگی نماز کے دائرے کے اندر اندر رہنی چاہیے، اور یہاں معاشرہ مومن جب اجتماعی حیثیت میں آتا ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی، تو اس کے لیے دائرہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اس اللہ کی واحد ہے، لا شریک ہے، ہر قسم کے شرک سے اجتناب۔ سب سے پہلے یہ بات آئی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ مت بندگی کرو کسی کی سوائے اللہ کے۔ اور دوسرے رکوع کے اختتام پہ بھی یہی بات آ گئی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، دیکھنا اللہ کو چھوڑ کے کسی کو اپنا معبود نہ بنا بیٹھنا۔ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، عبادت ایک وسیع المفہوم شے ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنا، اور انتہائی خلوص دل اور چاہت اور محبت کے ساتھ۔ عبادت کا مفہوم ہم پڑھ چکے ہیں، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، انتہائی درجے کی محبت بھی اس کے ساتھ، اور انتہا درجے میں انتہائی خلوص اور اسی محبت کے جذبے کے ساتھ اس کے احکامات کی اطاعت کرنا، یہ بندگی ہے، پوری زندگی کا دائرہ۔ اب یہ جو سب تمام باتیں درمیان میں آنے والی ہیں، اگر خوف خدا ہے، خدا ترسی ہے، ایک اللہ کی بندگی کا احساس ہے، تو انسان ان پہ پورا اتر سکتا ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہے اور وہ خدا ترسی کا کہیں پتہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی سامنے نہیں ہے، اس تصور کے ساتھ کہ وہی ہے صرف، اور میں ہمہ وقت اس کی نگاہ میں ہوں، وہ سمیع و بصیر بھی ہے، علیم الخبیر بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، اور ہوا معکم اینما ما کنتم کی صورتحال میں ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے جب وہ پڑھی تھی حقیقت و اقسام شرک، وہاں یہ سارے مضمون آ چکے ہیں۔ اس تمام روح کے ساتھ اللہ کی بندگی، اور صرف اللہ کی بندگی، یہ ایک دائرہ ہے توحید کا۔ دین اسلام اگر ہم ایک لفظ میں تعبیر کریں تو وہ کیا ہے؟ دین توحید۔ تو اول و آخر یہاں اس توحید کا دائرہ، وہ حصار دے دیا گیا کہ اس حصار سے تو باہر نکلنا ہی نہیں، اس کے اندر رہنا ہے، صرف ایک اللہ کی بندگی۔ اب اس کے بعد اگلا دائرہ شروع ہوا، اور یہ چوتھا مقام ہے جہاں قرآن مجید میں بالخصوص توحید کے فوراً بعد اللہ نے اپنے حق کے بعد حقوق العباد میں سے سر فہرست یعنی حقوق والدین کو بیان کر دی۔ سورہ لقمان میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی شرک کے بعد فوراً والدین کا حقوق، اور والدین میں سے بھی خصوصی طور پر والدہ کا وہاں ذکر تھا۔ اس طرح سورہ بقرہ میں آیا
اور اسی طرح سورہ نساء میں آیا، اور تیسرا مقام سورہ لقمان کا، اور چوتھا مقام ہے یہ، اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے سورہ لقمان کا مقام جو ہے وہ آگے ہے، 21ویں سپارے میں ہے، یہ 15ویں سپارے میں، اور سورہ نساء اس کے بعد، اور اس کے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا، توحید کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس تاکید کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو چاہے ایک چاہے دونوں تمہارے پاس پہنچ جائیں، یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تمہارے دیکھتے دیکھتے۔ اب ظاہر ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں انسان ریٹائرڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اولاد پر۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جس طرح بچپن میں بچہ والدین پر ڈیپینڈنٹ تھا، ان پہ انحصار کرتا تھا، اب وہ صورتحال بالکل الٹ ہو گئی۔ اب تو تصور کیجئے والدین بچے کی کس طرح پرورش کرتے ہیں۔ بچہ ذرا سا روتا ہے، اس کی تمام احتیاجات، اس کی بیماری، اس کی تکلیف، والدین تڑپ اٹھتے ہیں کہ کیا تکلیف ہوگی، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی بچے کی چیخ پر انسان کپ کپا اٹھتا ہے، میرا بیٹا، میری بیٹی، اسے کیا تکلیف ہے، کیا الجھن ہے۔ اور پھر سردی کی راتوں میں اگر ذرا سی تکلیف ہو، کتنی لمبی راتیں ہوتی ہیں، بچہ رو رہا ہے، والدین جاگ رہے ہیں، اسے سلاتے ہیں، آپ جاگتے رہتے ہیں۔ پھر والدہ، اب تو جدید چیزیں پیدا آ گئی ہیں، پیمپرز آ گئے اور بہت سی چیزیں آ گئیں، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ بستر بھیگ گیا، ماں گیلے بستر پر سو جاتی تھی، بچے کو خشک جگہ پر سلاتی تھی کہ میری خیر ہے، بچہ سکون کے ساتھ سو جائے۔ اپنا پیٹ کاٹ کے انسان اولاد کی پرورش کرتا ہے۔ اب معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے والدین جب انتہائی بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، جسے ارذل العمر کہا گیا، اس وقت کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ بوڑھے اور بچے میں محاورتاً بھی ہمارے کہا جاتا ہے کہ بوڑھے اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح بچہ کسی چیز کی ضد کرتا ہے، اس طرح بعض اوقات بڑے بھی وہ ضد کرنے لگتے ہیں کہ مجھے تو یہی شے چاہیے، لیکن فرق بڑا بہت ہے۔ بچے کی ضد انسان بڑے شوق سے، بڑے چاہت سے پوری کرتا ہے، اور بڑے کی ضد کو اس کے دل میں جو ہے اب وہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیا خواہ مخواہ کہ انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے۔ حالانکہ اسے سوچنا اس وقت یہ چاہیے کہ جب میں چھوٹا تھا، جب میں بچہ تھا، تو میرے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا۔ وہ شے یہاں یاد کروائی گئی ہے، لیکن کسی مختلف انداز میں۔ پہلی شے جو تاکیداً کہی گئی کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو تیرے پاس پہنچ جائیں، اکیلے یا دونوں ہوں، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک مت کہنا۔ یہ بڑا عجیب انداز ہے اور تاکید کا انتہائی انداز ہے کہ زبان سے ایسا کلمہ بھی نہ نکلے جس میں ذرا سی یہ جو ہوں کا انداز ہوتا ہے نا کہ یہ کیا جو ہے وہ آپ طلب کر رہے ہیں، یہ کیا، یہ انہوں نے فرمائشیں کیا شروع کر دی ہیں، یہ تو حاشیہ خیال میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ انتہائی ادب و احترام، انتہائی نرمی کی کیفیت، انہیں اف تک مت کہو، ان کی کسی ڈیمانڈ پر، کسی ضرورت پر تمہارے اندر ملال کی ایک ذرہ برابر لہر بھی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اتنا ادب و احترام اور اتنی ان کی خواہشات کا احترام۔ ولا تنہرہما، یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ انہیں جھڑکو مت۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ معاشی تنگی میں ہوتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو اپنی وہ جو ٹینشن کا معاملہ آتا ہے اس میں بعض دفعہ بزرگوں کو بھی وہ ایک جھڑک کا انداز اختیار کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ جو ہے، بالکل معصوم جو بچہ ہوتا ہے، وہ 2 سال، 1.5 سال، 2.5 سال، 3 سال کی عمر کا، وہ کسی چیز کی ضد کر رہا ہو اور آپ اسے ہلکا سا ڈانٹ دیں تو وہ روٹھ جاتا ہے، روٹھ کے چلانا شروع کر دیتا ہے، بعض وقت زمین پہ لیٹ جاتا ہے۔ جن کے بچے ہیں اور انہوں نے کھلائے ہیں، پرورش کی، انہیں اندازہ ہوگا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب اسے میچ کیجئے ذرا کہ والدین نے کیا تمہارے ناز نخرے اٹھائے تھے، کس طرح تم ضد کر کے زمین پر لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، ذرا سی بات پہ روٹھ جاتے تھے، تو اس وقت ذرا سا بھی تم ذرا سخت لفظ بولتے تھے تو وہ فوراً وہ انداز اختیار کرتے تھے۔ آج والدین کے لیے تم ذرا سی ان کی ضرورت پر وہ جھڑک کا انداز اختیار کرو تو یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ ولا تنہرہما، انہیں کسی صورت میں بھی جھڑکنا مت۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے ہمیشہ جو ہے وہ ادب اور احترام کے ساتھ، انتہائی بزرگی کے ساتھ
ان کے ساتھ کلام کرنا، ان کے ساتھ بولنا، یہ کریم کا لفظ عربی زبان میں جو ہے خوشامد کی انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایسی ایک صفت ہے جس کا ترجمہ کسی اور زبان میں کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے بارہا واقعہ سنایا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سفر سے لوٹ رہے تھے تو نیند کی حالت میں ایک درخت کے نیچے اپنے ہتھیار کھول کے تلوار درخت کے ساتھ لٹکا کر کے آپ استراحت فرما رہے تھے۔ اونگ آ گئی، سو گئے۔ ایک یہودی کا یا مشرک کا پاس سے گزر ہوا، اس نے دیکھا بڑا اچھا موقع ہے، اس وقت اکیلے بھی ہیں، تلوار جو ہے وہ درخت سے ٹنگی ہوئی ہے، تو اسی تلوار سے میں ایک قصہ تمام کر دیتا ہوں، سارا ہی جو ہے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب اس نے جو ہے وہ تلوار اتاری اور جو سونتی ہے، اب جو سناٹساں کی آواز آئی ہے تلوار کی، حضور اٹھ کر کے بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کہا کہ محمد آج میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا، نقل کفر نہ باشد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھانے کے لیے انداز اور الفاظ اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ حضور کے اندر اس وقت وہ جلالت شان ظاہر ہوئی، اللہ، آپ نے جواب دیا مجھے میرا اللہ بچانے والا ہے۔ اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی اس لفظ کی، وہ کپ کپایا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب حضور نے وہ تلوار پکڑی، اب آپ نے فرمایا کہ مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تم بچاؤ، تمہیں بتاؤ تمہیں کون بچانے والا ہے۔ اب اس کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، کریم ابن کریم، کریم ابن کریم۔ آپ تو خود کریم ہیں اور کریم والد کے بیٹے ہیں، یعنی اب جان بچانے کے لیے وہ خوشامد کر سکتا تھا تو وہ اس نے یہ الفاظ استعمال کیے، کریم ابن کریم۔ اور یہی نہیں، اس کے بعد حضور نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معافی دیتا ہوں، لیکن تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا پڑے گا، آئندہ سے تم کبھی کسی مسلمان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ اس سے وعدہ لیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ گیا ہے، آپ اندازہ کیجئے اگلے الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں، وہ پہنچا اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس اور ان سے جا کر اس نے کہا کہ جاء من اکرم الناس، میں انتہائی اکرم الناس، اب اسی کریم سے افضل التفضیل کا صیغہ آ گیا کہ میں انسانوں میں سے سب سے بڑھ کے بزرگ ترین اکرم الناس انسان کے پاس سے لوٹ کر کے آ رہا ہوں، جنہوں نے میری جان بخشی بھی کر دی۔ یہ ہے کریم، قولاً کریمہ، انتہائی ان کی بزرگی کو، والدین کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو کرتے۔ فلا تقل وقل لهما قولا کریما، اور ان سے ترجمہ عام طور پر کر دیا جاتا ہے نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ گفتگو کرو، کلام کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمن، تاکید کا انداز دیکھیے تفصیل کے ساتھ، اپنے شانے، اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھو، یعنی ان کے سامنے کھڑے بھی ہو، بوڑھے والدین کے سامنے، بزرگ والدین کے سامنے، تو سیدھا نہیں کھڑے ہونا، اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا، ان کا اتنا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھو کہ ان کے سامنے جب آؤ تو اپنے کندھوں کو جھکا لو، ادب و احترام کے ساتھ ان کے سامنے نرمی کے ساتھ اور جھک کے بات کرو، تاکہ وہ محسوس نہ کریں کہ بیٹا آج ہم بیٹے پر جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تو اب اس کے اندر کوئی اکڑ کا دائیا جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس کے باوجود بھی یہاں دیکھیے ایک محذوف ہے بات کہ تم اتنا سب کچھ کر کے بھی والدین کا حق خدمت ادا نہیں کر سکتے۔ جو کچھ انہوں نے زندگی میں تمہارے ساتھ کیا، جس طرح بچپن سے پالا پوسا، یہ حق ان کا ادا نہیں ہوتا اتنی خدمت کے بعد بھی، اس طرز عمل کے بعد بھی۔ چنانچہ اللہ سے دعا کر، رب ارحمہما، اے اللہ ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا جب ہم چھوٹے تھے۔ اس لیے میں نے ابتدا میں جو صورتحال بیان کی کہ کس طرح بچپن سے بچے کی جو ہے وہ سیر خار کے عمر سے لے کر کے پرورش ہوتی ہے، وہ کس طرح بے بس ہوتا ہے۔ جانور کا بچہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک صلاحیت رکھی ہے کہ پیدائش کے چند منٹ کے بعد جو ہے وہ اٹھ کے اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، وہ خود بہت ساری چیزوں پر اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، لیکن انسان کا بچہ جو ہے وہ کئی سال تک محتاج رہتا ہے والدین کا، اور یہ صورتحال پھر والدین کی ہوتی ہے بڑھاپے میں، وہ محتاج ہو جاتے ہیں اولاد کے۔ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، دعا تو یہ کرنی چاہیے، چلتے ہاتھ پیر انسان پر، اس لیے کہ اولاد کا بھی بہت بڑا امتحان اور خود انسان کا بھی بہت بڑا، والدین کا بھی بہت بڑا امتحان، یہ بڑی کٹھن منزل۔
جب انسان خود والدین کی شکل میں ہوتا ہے اور بچے شیر خوار اور ان کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے تو ایک امتحان مختلف قسم کا جو سورہ تغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں، اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ، حلال و حرام کی تمیز، اس حد کو ملحوظ خاطر رکھنا، وہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس لیے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ کہا گیا ہے کہ تمہاری بہت بڑی آزمائش ہے یہ۔ اور جب انسان بڑھاپے میں آتا ہے تو وہ ان اولاد کے لیے امتحان بن جاتا ہے کہ اب ان کے لیے کہ کتنا ادب و احترام اور ان کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، قرآن مجید میں جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کسی جگہ یہ تاکید نہیں ملے گی کہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد پہ یہ احسان کرو۔ والدین کے لیے ریپیٹڈلی آئے ہیں یہ الفاظ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اس حد تک کہ آخر کار اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو ان پہ رحم فرما، میں تو ان کا اتنی خدمت کرنے کے باوجود بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتا، یہ تیری رحمت اور شفقت ہے کہ تو ان پر وہ رحم و کرم فرمائے تو یہ اپنے بڑھاپے کی اس عمر کو جو ہے وہ گزار جائیں اور تیری بارگاہ میں تیرے بندے بن کر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لوٹ کر کے جائیں۔ اب ایک کیفیت یہ ہوتی ہے بڑھاپے میں کہ بعض اوقات والدین کی کچھ فرمائشوں پر قدغن بھی لگانی پڑتی ہے۔ اسے مثال سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے کوئی شخص ذیابیطس کا مریض ہے، اب اس کے لیے چینی انتہائی خطرناک ہے، اور خاص طور پر اگر وہ کسی دوسری تیسری سٹیج پر پہنچ چکا ہو اس مرض کی، جب انسولین بھی لگ رہی ہے پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، اور اب والد جو ہیں وہ یا والدہ فرمائش کر رہی ہیں کہ میں نے تو جی لڈو ہی کھانا ہے یا گلاب جامن ہی کھانی ہے یا کوئی میٹھی چیز ہی کھانی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت یہ چیز انہیں کھلا دینا زہر قاتل سے کم نہیں ہے، لہٰذا انسان چاہے گا کہ میں انہیں یہ چیز نہ کھلاؤں۔ اب والدین کی طرف سے ہو سکتا ہے ضد ہو رہی ہو کہ مجھے لا کر کے دو بھی میں نے کھانی، اب انہیں کسی طریقے سے روکنا پڑے گا۔ اب آپ جو اس پہ قدغن لگا رہے ہیں، روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، تو اس میں ایک دل شکنی کی کیفیت والدین کی پیدا ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں اس کے لیے فرمایا گیا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے جی میں کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تم کیوں والدین کی فرمائش کو رد کر رہے ہو، ان کی دل شکنی کر رہے ہو، اس وجہ سے کہ اس میں ان کی بھلائی ہے، اللہ جانتا ہے، وہ نہیں سمجھ رہے اس بات کو، وہ ضد پہ ضد جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں جیسے کہ بچہ ضد کیا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں ربکم اعلم بما فی نفوسکم وان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک نیتی کے ساتھ یہ کر رہے ہو تو پھر جان لو فإنہ کان للأوابین غفورا، تم پھر اللہ سے معافی بھی چاہتے ہو، اللہ معاف کرنا، میں نے اپنی والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ان کی بہتری کے لیے کیا ہے، تو جانتا ہے لہٰذا مجھے معاف فرما، تو تم اللہ کو بڑا ہی غفور و رحیم پاؤ گے، بڑا ہی بخشنہار جو ہے وہ پاؤ گے۔ وآت ذی القربی حقہ، اب دیکھیے اگلی ہدایت، اس معاشرے میں جو ہے حقوق و فرائض کا بیلنس کس طرح توازن جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، اور یہ بات سورہ معارج میں بھی آئی تھی کہ تمہارے اموال میں حق للسائل والمحروم، تمہارے اموال میں محروموں کا اور سائلوں کا بھی حق ہے، حقداروں کا بھی حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرمائی کہ ان فی المال لحق سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے اموال میں حق ہے دوسروں کا، اور خاص طور پر اس کی ترتیب جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں پڑھی تھی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اب اسی سے ملتی جلتی یہ فہرست آ گئی کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو ان لوگوں کا بھی حق ہے، چنانچہ سب سے پہلے اقربا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو قرابت دار ہیں ان کو ان کا حق ادا کرو، والمسکین وابن السبیل، مساکین کو بھی، مسافروں کو بھی، لیکن ولا تبذر تبذیرا، تبذیر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تبذیر کیا ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے اسراف، ایک ہے جائز خرچ، اس کے بعد ایک ہے اسراف، اور اس سے بڑھ کے ہے تبذیر، یہ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ضرورت کی شے ہے، آپ جائز دائرے میں رہتے ہوئے آپ وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ کا حق ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش۔ ایک ہے اسراف، یہ ہے کہ ضرورت کی شے کو ضرورت سے زیادہ خرید لینا یا اپنے پاس اکٹھا کر لینا، یہ اسراف کی حد ہے۔ مثال کے طور پر مجھے میری حیثیت کے مطابق مثال کے طور پر 5 6 7 جوڑے چاہیے کپڑے کے،
تاکہ میں وہ پہن کر کے جو ہے وہ اپنا گزارا کر سکوں. میں نے معاشرے میں موو کرنا ہے، لیکچرز دینے ہیں، پڑھانا ہے، لکھانا ہے، ایک اپنی شخصیت کو مینٹین کرنا ہے، تو وہ اس کی ایک ضرورت ہے، لہٰذا وہ میرے پاس ہونے چاہیے. لیکن اب یہ لالچ ہی پڑ جائے کہ 20 جوڑے جو ہیں وہ الماری میں ٹنگے ہوئے ہیں، پھر بھی میں اور خریدے چلے جا رہا ہوں اور خریدے چلے جا رہا ہوں، تو یہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ اسراف میں آئے گا. یا جیسے کھانے کی ضرورت ہے انسان کو اپنی جان کو مینٹین کرنے کے لیے، اسے مخصوص غذا کی ضرورت ہے، اس کی دسترخوان پر ایک سالن اور ایک روٹی موجود ہے تو اس کے لیے کفایت کرتی ہے. ہمہ وقت اپنی جو ہے وہ دسترخوان پہ 6 4 5 ڈشیں وہ سجائے رکھنا جو ہے یہ اسراف ہے، ضرورت سے زائد آپ نے اکٹھا کر دیا. اس سے بڑھ کے تبذیر یہ ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا. اب میں دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں کپڑے خرید رہا ہوں یا کھانے کی میزیں سجا رہا ہوں، یا شادی بیاہ پہ اس قسم کا خرچ کرنا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی اس کے پاس دولت ہے، یہ خرچ کرنا جانتا ہے، یہ تبذیر ہے. اور یہ تبذیر جو ہے یہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ شے ہے. یعنی محض دکھاوے کے لیے، نام و نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. چنانچہ اس کے لیے الفاظ آئے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ تبذیر کرنے والے جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی کس اعتبار سے ہیں؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ نوع انسانی میں اختلاف پیدا کرنا، آپس میں جھگڑیں، لڑائیاں کریں اور حد بندگی سے باہر نکلیں، تجاوز کر جائیں. لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ نمود و نمائش کریں، ناجائز خرچ کریں، لٹائیں دولت کو، جائز راستے پر خرچ نہ کریں. جنہیں ضرورت ہے دینے کی انہیں دینے کی بجائے وہ خام خواہ کی جو ہے وہ تبذیر کے لیے خرچ کرتے رہیں، ادھر ادھر اڑاتے رہیں. اس لیے کہا گیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ تبذیر کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا. اور شیطان جو ہے اپنے رب کا ناشکرا ہے. اب ایک کیفیت اور ہو سکتی ہے. ایک شخص فرض کیجئے میرے پاس آیا، میں اس کی ہر سال مدد کر دیتا ہوں، میرے عزیز و اقارب میں سے ہے، کمزور ہے، یا کسی وقت وہ یہ امید لے کر کے آیا، آپ نہ بھی کسی وقت مدد کرتے ہوں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کی تکلیف دور کر سکتے ہیں، اس کی امداد کر سکتے ہیں. لیکن ایسے حالات ہیں کہ آپ کی سفید پوشی تو قائم ہے، وائٹ کالر تو موجود ہے، لیکن خود آپ کی کیفیت اندر سے ایسی ہے کہ کوئی نقصان ہو چکا ہے، آپ اپنے آپ کو مینٹین تو کر رہے ہیں لیکن اس کی مدد نہیں کر سکتے. اس وقت خود آپ ضرورت مند ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میری تکلیف کو دور فرما، میں اس وقت کمزور رہ گیا، پیچھے رہ گیا، اس وقت میرے کچھ حالات درست ہو جائیں. تو ایسی حالت میں اگر کوئی سوالی آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا. کہ اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑے، یعنی کوئی در پہ سوالی آ گیا اور اسے منع کرنا پڑے اس لیے کہ تم اس وقت خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو، خود اس سے دعائیں کر رہے ہو کہ آپ کی حاجت کسی طرح پوری ہو جائے، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا. تو انہیں انتہائی قول میسور ہے، نرمی سے اس طرح سے انہیں کہہ دیا جائے کہ انہیں محسوس بھی نہ ہو اور آپ کی بات بھی پوری ہو جائے کہ بھائی میں اس وقت آپ کی مدد نہیں کر سکتا. بعض ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو انسان اسے گلے پڑ جاتا ہے. تو میں نہیں معلوم میں کس حالات سے گزر رہا ہوں، کیا صورت حال ہے، تم میں مانگنے چلے آئے آنکھیں بند کر کے. یہ نہیں ہے، بلکہ انتہائی نرمی کے ساتھ مناسب طریقے سے اسے ٹال دینا، یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اور پھر ایک جنرل اصول بیان کیا گیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. کہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ ہی نہ لو. یہ ایک محاورتاً بولا جاتا ہے ہاتھ گردن سے باندھ لینا، کہ وہ ہاتھ جیب کی طرف جائے ہی نہ. کسی کو دینے کے لیے ہاتھ جو ہے وہ اپنے پیسے تک پہنچے ہی نہ، ایسے ہو جائے جیسے کہ گردن سے باندھ دیا گیا زبردستی. اور نہ ایسا معاملہ ہو کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ اتنا دو، اتنا خیرات کرنا شروع کرو کہ سارا کچھ ہی لٹا دو. اعتدال کا رستہ، میانہ روی کا رستہ. بخل بھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ لٹا کر جو ہے اس کیفیت میں آ جاؤ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اب اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ عاجز ہو کر کے
میں نے افسوس کہ میں نے سارا ہی لٹا دیا. اپنی ضرورت کو بھی ملحوظ خاطر رکھو اور جو دوسروں کی ضرورت ہے اس کو بھی اس دائرے کے اندر اندر رہ کے پورا کرو اور ایک میانہ روی اور اعتدال کی کیفیت اختیار کرو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء یقدر. اور یاد رکھو یہ سارا نظام ہستی اللہ کی قدرت میں، اس کے اختیار میں. وہ جسے چاہتا ہے کشادگی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ناپ تول کے دیتا ہے. یہ دونوں چیزیں اس کی طرف سے آزمائش کی کیفیت کی حامل ہیں. اب یہ انسانوں کو سمجھانا ہے کہ اگر کسی کو دے رہے ہو، اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ کی جانب سے ہے، لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بخل کی کیفیت اختیار مت کرو. اللہ کے دیے میں سے دینا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی جانا ہے. اور اگر اللہ نے تمہیں بھی امتحان میں ڈالا ہوا ہے، حالات تنگ ہیں، ناپ تول کے دے رہا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزر رہی ہے، تو یہ بھی اسی کی طرف سے ہے. اور اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. وہ اپنے بندوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے. تم کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو دونوں صورتوں میں، اللہ اسے بخوبی جانتا ہے. اگر تم دو گے، اللہ کے دیے میں سے دینا ہے. اگر تمہارا معاملہ دیگر ہے، تنگی ہے، ترشی ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیوں نہیں دے رہا. اس سے بہتر تمہارے حالات سے باخبر کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک رکوع ہمارا مکمل ہو گیا، انشاءاللہ دوسرا رکوع اگلی نشست میں پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن